گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پھر ہم اپنا سلسلہ گھر اور معاشرہ لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، آج جو ہم اس میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے احساس کمتری۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ کن کن معاملات کی وجہ سے احساس کمتری ہوتی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، کانفیڈنس لیول کیسے مینٹین کیا جائے، اور معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو کیسے لے کر چلا جائے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ میں ایک واقعے سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم عالیہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو امتحانات ہوتے ہی رہتے ہیں جامعۃ المدینہ میں، طلباء کرام بیٹھے تھے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جن کے نمبرز اچھے ہوں، نمایاں پوزیشن لی ہو، تو ان کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے آپ کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، تو اس دن بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ جس کے نمبر سب سے کم ہیں میں اس کو تحفہ دوں گا۔ تو سب حیرت زدہ۔ پھر آپ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، پوزیشن لیتے ہیں، یہ ویسے نمایاں ہوتے ہیں، اور جس کے نمبرز کم ہوتے ہیں، جو نمایاں پوزیشن نہیں لے پاتے، یہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی بعض اوقات نہ گھر میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نہ ساتھ کلاس والے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بعض اوقات ٹیچرز بھی نہیں کرتے، والدین بھی نہیں کرتے، اور اس طرح کی ورڈنگ بعض اوقات یوز کی جاتی ہے کہ تم تو نکمے ہو، تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تم سب سے ڈل ہو۔ تو اس طرح کی لینگویج اور اس طرح کا انداز بھی جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب بندہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتیں بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے، ایک عجیب خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے احساس کمتری، تو ہم نے اگر ہمارے اندر احساس کمتری ہے تو اس کو بھی دور کرنا ہے، اور بعض اوقات ہمارے رویے کی وجہ سے سامنے والا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ورڈنگ، اس طرح کی باڈی لینگویج، بعض اوقات اس طرح کے اشارے کیے جاتے ہیں کہ ہم اچھے بھلے انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو بچوں میں بھی ہے، بچیوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، یہاں تک کہ بوڑھوں میں بھی ہے، غریبوں میں بھی ہے، تو پیسے والوں میں بھی ہے۔ اچھا، جہاں احساس کمتری ہے وہاں ایک یہ بھی ہے کہ احساس برتری۔ تو آج ہمارے ماشاءاللہ اس پروگرام میں گھر اور معاشرہ، ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغین ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب مدنی یہ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے مہروز مدنی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنے تجربات شیئر کریں گے، کیونکہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کئی لوگوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے دینی دنیاوی طور پر، لیکن جب تک سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا آگے بڑھنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ تو کانفیڈنس لیول کیسے بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو میں ہم یہ سنیں گے۔ اچھا، سٹارٹ میں ہم آپ کو ایک پکچر بھی دکھاتے ہیں۔ یہ پکچر دیکھیے، یہ کیا ہے، کہاں ہے، اس کو کیا نسبت حاصل ہے؟ تو درست جواب دینے والوں کی جو ہے وہ قرآن اندازی کی جائے گی، اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا، آج بھی ہماری مجلس نے یہ بہت پیاری کتاب اللہ والوں کی باتیں یہ کتاب رکھی ہے۔ تو جو درست جواب دیں گے قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا، تو انشاءاللہ یہ کتاب بذریعہ کوریئر یا جس طرح پاسبل ہوگا
ہماری مجلس آپ کو بھیجے گی۔ ہمارے ساتھ ایک اوراد و وظائف کی برکتیں، آج بھی ہم ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا اوراد و وظائف لے کر آئے ہیں کہ جب آپ کو دکھایا جائے گا تو آپ دیکھ کر امید ہے کہ یوں خوش ہوں گے کہ شاید یہ بھی پرابلم ہر گھر کی تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک تعداد ہے کہ جن کے گھروں میں یہ پرابلمس ہوتی ہے، تو روحانی علاج کے ذریعے اوراد و وظائف کی برکتیں حاصل کر کے اس چیز سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ہمارے پیارے پیارے مبلغین کی طرف۔ ثاقب شاہ صاحب، احساس کمتری، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کو کھولتے چلے جائیں تو کھلتا ہی چلا جائے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو دور کیسے کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس کمتری، ابتداً تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احساس کمتری کہتے کس کو ہیں۔ احساس کمتری اصل میں ایسا ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا۔ کبھی اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کبھی بڑا حادثہ ہو گیا یا کوئی ناکامی ہو گئی، اس صورت میں بھی بندہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے۔ یا کبھی ہوتا ہے یہ ہے کہ پیسے والے کو دیکھ لیا، اس کو دیکھا اور اپنے آپ کو تقابل کرنا شروع کر دیا، تو احساس کمتری۔ کبھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کبھی دیکھا کہ یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اپنے پاس سائیکل ہے، پھر احساس کمتری کہ یار میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تقابل ہم جب کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم بیک پر لینا شروع کر دیتے ہیں، بجائے آگے جانے کے ہم بیک پر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری ہوتا اصل یہی ہے کہ یہ ایک دل کی کیفیت ہے کہ سبب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ ان دوسروں کے ساتھ تقابل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، حالانکہ اگر اس کے پیش نظر یہ ہو کہ یہ جس کو بھی جو کچھ ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ میرے مقدر میں، میرے نصیب میں، میرے حصے میں جو کچھ لکھا ہے مجھے وہ مل کر رہے گا۔ میں اگر 1000 پردوں میں بھی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ انسان اجرت پسند ہے، جلدی کی طرف تھوڑا بڑھتا ہے کہ جلدی سے مجھے کچھ مل جائے، جلدی سے مل جائے۔ اچھا، کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا۔ رب تعالیٰ تو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، لیکن انسان کی طلب، انسان کی جستجو، انسان کی خواہش، انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ اچھا، جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے اب انسان کے دل میں یہ ایک امنگ ابھرتی ہے کہ مجھے بھی یہ چیز ملنا شروع ہو جائے، مل بھی جائے اور جلدی مل جائے۔ جی، اجلت تو انسان کی طبیعت میں ہوتی ہے کہ بس اجلت کے ساتھ جتنے جلدی ہو سکے یہ مجھے مل جائے، حالانکہ اس میں کتنی ہی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ اگر بالفرض میں مثال کے طور پر گاڑی کی ہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے نصیب میں اگر گاڑی لکھی ہے یا تاخیر سے لکھی ہے یا نہیں لکھی ہوئی، اس میں کتنی حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر ادھر سے گاڑی کی ہم نے اجرت کی اور گاڑی مل گئی، پتہ چلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، کچھ اور حادثہ ہو گیا، کہ یہ ایک 1000 حکمتیں ہوتی ہیں رب تعالیٰ کی۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جب ہم رب کی رضا پر راضی رہیں گے ہم احساس کمتری کا کم از کم شکار نہیں ہوں گے۔ اچھا، پھر اب جب یہ طلب ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اب اس کے لیے پھر بندہ کوششیں کرتا ہے۔ اچھا، کوششیں بھی ہماری ہوتی ہیں کہ کچھ پاس ہے نہیں ہے اور پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں، پھر ہماری کوشش ہوتی ہے خیالات کی، تفکرات کی، تدبرات کی، یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، ہم قضیے خیالات میں ہی ملا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کچھ آتا نہیں ہے۔ اس کا آسان حل، اس کا آسان چھٹکارا یہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی رہیں، اس کو انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سائیکل دی ہے نا، تو سائیکل کو ذرا آپ انجوائے کر کے چلا لیں۔ بائک دی ہے، آپ اس کو، بائک کو بھی انجوائے کریں۔ بہت ساروں کے پاس بائکیں بھی نہیں ہیں، بہت ساروں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، آپ اس کو ہی انجوائے کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دیا ہے۔ لوگ تو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، اللہ نے ہمیں گھر بار دیا ہوا ہے۔ لوگ تو کئی دن بھوکے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 3 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا کھلاتا ہے، سیر ہو کر ہم کھانا کھاتے ہیں، عزت کے ساتھ کھاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا جب ہمارا ذہن بنے گا تو ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ بہت خوب۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہمارے ثاقب مدنی بھائی نے فرمایا، یہ واقعی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرنا، اور اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر نہ کرنا۔ احساس کمتری کی ایک جو بہت بڑی وجہ ہے
وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. اچھا کمپیئر بھی کیسے کرتا ہے؟ دینی معاملات میں تو اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے، یار یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی تو نیکیاں نہیں کرتا. تو دینی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے یہ کہ یار اس کو دیکھو کتنا، اس کو دیکھو کتنا. اسی طرح جیسے ہمارے مبلغ نے فرمایا کہ ایک تو کمپیئر کرنا، دوسرا خوابوں کی دنیا میں رہنا، خیالات. اس پر مجھے ایک چٹکلا یاد آیا. کوئی نوجوان، بہت بڑے بڑے اس کے خیالات تھے، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا. اب خواب میں نہ جانے کہاں سے کہاں بندہ پہنچ جاتا ہے. تو صبح تاخیر ہو گئی، والد صاحب آئے، ناراض ہوئے، گرم ہوئے، جلال میں آئے، ہوئے اٹھ جا، چل انسان دا پتر بن، چل دکان جا، چل کام پہ جا. تو خیر وہ انسان کا ہی پتر تھا، لیکن خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بعض اوقات بچیاں خواب کہ میں وہ جو ہے شہزادی ہوں تو میرے والد صاحب بادشاہ ہیں، تو میں بادشاہ کی بیٹی، راجہ کی بیٹی، میں رانی. صبح ماں بولتی چل بیٹا اٹھ جا، جھاڑو لگا لے گھر کی. تو بعض اوقات چلیں یہ تو گھر کے کام کاج کرنا ہی ہے، لیکن بات تھی خواب کی، اور بندہ کیا کیا سوچتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو خواب دیکھنے میں یوں تو پابندی نہیں نہ بندے کا بس چلتا ہے، لیکن ایسے خواب میں نہ چلے جائیں کہ میں چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا، میں چاند پہ چلا جاؤں گا. زمین پہ رہ کے تو وہ کر لیں جو کرنا ہے. تو اپنی لمیٹیشن دیکھیے، اور اپنی لمیٹیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کیجئے جو ہمارے بس میں ہے، اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے تقابل نہ کیجئے کہ جن پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. اس کی اگزامپل ایک میں یہ دیتا ہوں کہ آپ سائیکل پر ہیں، پہلے تھوڑی اور ترقی کر لی، بائک پر ہیں. چلے بائک بھی ہیوی بائک ہے، اور ہیوی بائک لے کر آپ ہائی وے پر آ کر جو ہے وہ کار والے سے ریس لگا رہے ہیں، کہاں لگا پائیں گے؟ اور اللہ نہ کرے حادثہ ہوا تو نقصان ہی نہ ہو جائے. مہروز بھائی، دینی معاملات میں جو ہے اپنے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو پھر بھی بہت نیک آدمی ہوں. اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کی کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں دیکھ کے بولتے ہیں کہ یار مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، دیکھو یار اس کے ذرا عیش تو دیکھو. تو کیا فرمائیں گے اس میں؟ یہ احساس کمتری ہو یا احساس برتری ہو، ساری بات احساس کی ہے. احساس، فیلنگس. ہاں، نہ کمتری کا مسئلہ ہے نہ برتری کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے احساس کا. تو آپ نے جو بات کی اگر میں اس کو لوں تو دین اسلام ایک مسلمان کو نا یہ احساس دیتا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، واہ، اور تم کہیں بھی تنہا نہیں ہو. کیا بات ہے. اللہ پاک کی رحمت تمہارے ساتھ، اللہ پاک کی نظر کرم تمہارے ساتھ ہے، تو تم تنہا فیل نہ کرو اپنے آپ کو. اور دوسری چیز یہ ایسی ہے رحمت، ایک رحمت الہی، اور دوسری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا. کیا بات ہے کہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے نا. آخرت میں جہاں سارے بڑے بڑے وہ کفار ہوں گے جنہوں نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جن کو یہاں دیکھ کے لوگ کسی اعتبار سے رشک کرتے ہوں کہ اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنی عیش و آرام کی زندگی ہے، یوں ہے. لیکن ان کفار کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا آخرت میں. لیکن جو مسلمان ہوگا اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، انا لہا کی صدائیں میرے حضور کے لب پر انہی کے لیے ہوں گی. تو پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کو دین اسلام، کیونکہ آپ نے بات کی نیکی اور گناہ کے اعتبار سے، آسائشوں کے اعتبار سے بات کی کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اخروی لحاظ سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام ایک مسلمان کو جو تحفظ اور احساس دے رہا ہے نا، وہ یہ دے رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اور تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ رب کائنات ہے. تمہارے ساتھ جو ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص علیکم ہونے کی صفت ہے کہ وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. تو ایک مسلمان کیسے احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا معاملہ یہی ہے، تجربات و مشاہدات یہی ہیں کہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیتے ہیں، اخروی لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. حالانکہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایسوں کو کانفیڈنس دیا اور ایسوں کو تربیت کی کہ جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کسی قابل نہیں. میرے آقا نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، اپنی ایسی نظر رحمت فرمائی کہ وہ دنیا کے لیڈر بن گئے. تو ان کی جو نظر رحمت ہے نا وہ ایمان بھی دیتی ہے اور اوصاف بھی دیتی ہے، اور آپ کو ایک کامیاب انسان بھی بنا دیتی ہے.
تو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دیکھنی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں. حدیث پاک میں یہی آیا ہے کہ جب تم دنیاوی طور پہ دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور جب اخروی طور پہ دیکھو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک بڑی بنیادی بات جو ذہن میں آتی ہے، نفسیاتی پہلو جو ذہن میں آتا ہے علی بھائی، وہ یہ کہ اخروی لحاظ سے نا ہر شخص ترقی کرے، اور اخروی ترقی کا جو ثمرہ ہے نا وہ آخرت میں تو یقیناً ہے، لیکن دنیا کی بھی سیٹسفیکیشن ہے اس کے اندر. کیونکہ آپ دیکھیں اولیاء اکرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں، صحابہ اکرام کی ہم زندگیوں کو دیکھیں، تو معدے میں کھانا نہیں ہے، معدے میں کھانا نہیں ہے، تن پر کوئی ایسا عالیشان لباس نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے سواری نہیں ہے کہ غلام بیٹھ رہا ہے اور آقا بیٹھ رہے ہیں، لیکن کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتوں، بڑے بڑے حکمرانوں اور بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ وہ اخروی جو پہلو تھا نا کہ میں آخرت میں کامیاب ہوں. اور ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فاروق اعظم حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ یا چٹائی پہ آرام فرماتے، تو اس کے جو نشانات تھے، چٹائی نے بوسے لیے تھے کمر مبارک کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو نشان آ گئے تھے. تو فاروق اعظم کا عشق رسول تھا، دیکھ کے رونے لگے اور کہا آقا کیسر و کسرا تو ایسی عالیشان زندگی گزاریں، اور میرے پیارے آقا آپ رحمت للعالمین ہو کے، خاتم النبیین ہو کے، اللہ کے محبوب ہو کر یہ حال ہے. تو اس موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاروق، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت؟ اللہ، کیا تم اس بات پہ راضی؟ تو آپ روتے ہوئے کہا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. اور پھر خود فاروق اعظم کی زندگی ایسی ہی ہے. تو ایک مسلمان جب آخرت کو فوکس کرتا ہے تو اسے زندگی میں آسودگی ملتی ہے. دوسری بات یہ، دوسرا پہلو جو ہے کہ تم دنیاوی طور پہ اپنے سے نیچے والے افراد کو دیکھو. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو شکر گزاری کا جذبہ ہے، دوسرا احساس نعمت ہے. علی بھائی جب آپ کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے نا تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے، میں ایک مثال دوں، جس کے پاس سائیکل ہے وہ بائک والے کو دیکھ رہا ہے، جو بائک والا ہے وہ فور ویل والے کو دیکھ رہا ہے، فور ویل والا ہے اس کے بعد 600 800 سی سی ہے تو وہ 1000 سی سی 1200 سی سی 2000 سی سی والے کو دیکھ رہا ہے، جس کے پاس 2x2 ہے وہ 4x4 والے کو دیکھ رہا ہے. تو یہ سارے معاملات یوں چلتے ہیں نا کہ ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی ہرس و خواہش جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ چلتی رہتی ہیں، وہ بڑھتی رہتی ہیں. بڑھاپا آتا ہے تو انسان میں ذوف آ جاتا ہے لیکن اس کی خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں ہے نا آپ کا فوکس ہے وہ، اور جو چیز ہے نا وہ آپ نے بلر کر دی، وہ آپ نے اگنور کر دی، تو آپ اس کی بھی لذت سے محروم ہو گئے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس پہ راضی ہوں. کیا بات ہے، آپ اس سے ہی خوش ہوں. یعنی یوں دیکھیے کہ جس کے پاس بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ یہ شکر ادا کرے کہ میرے پاس بیٹے بیٹیاں. بعض اوقات ہوتا ہے نا بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں علی بھائی گھر میں، یہ احساس کمتری، احساس برتری ہی کو بیان کر رہا ہوں. بعض اوقات بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں اس نے ناک میں دم کیا ہوا، اس نے یوں کیا ہوا ہے. آپ یقین کریں میرے آنکھوں دیکھی بات ہے کہ کسی کے بچے کو پرابلم تھی تو اس سے کسی نے اپنے بچے کی شکایت کری کہ اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، بہت شرارتیں کرتا. تو اس نے حسرت سے دیکھا، کہا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، ہم تو ترستے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی شرارت تو کرے. کیا بات ہے، شرارت تو کرے. تو آپ اپنے بچے کی شرارت سے پریشان ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ شرارت تو کرے، کیونکہ وہ اس کے اندر کچھ ایسی فزیکل پرابلم ہے کہ وہ شرارت نہیں کر سکتا. تو ان کی تو خواہش ہے. اب جو چیز آپ کے لیے نعمت ہے نا آپ کو احساس ہی نہیں ہے، صحیح فرما رہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے، آپ کو اس کی لذت کا ہی نہیں پتا. اسی طرح اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو بیٹے بیٹیاں دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں تو بیٹی کی خواہش ہے، بیٹی دی ہے تو بیٹے کی خواہش ہے. انسان اس بات پہ راضی رہے کہ اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے نا میں اس کو اچھے طریقے سے اویل کروں. آپ دیکھیے لوگ آپ کو ملیں گے ناشکر کے قسم کے لوگ بھی دکھتے ہیں معاشرے میں، لیکن بڑے بڑے شکر گزار بھی ہمیں ملتے ہیں. علی بھائی میں نے ایک موچی کو دیکھا، موچی چپلے سینے والے اور چپلے پالش کرنے والے، تو سفید لباس پہنے ہوئے، سفید امامہ پہنے ہوئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی کس حال میں؟ آپ یقین کریں یوں ہاتھ اٹھا کے کہا میرے مولا کا بڑا کرم. کیا بات، میرے مولا کا بڑا کرم ہے، میرے غوث اعظم کی نظر رحمت. کیا بات ہے، کیا بات. ان کا یہ جذبہ دیکھ کر نا مجھے ایسی وہ ہوا کہ دیکھو یہ بندہ موچی ہے لیکن اس کا احساس کہ میرے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے مانگ کے نہیں کھانا پڑ رہا، اپنی ہاتھ کی مزدوری سے میں کھا رہا ہوں،
اور یہ ساری چیزیں کیسا اس کو طمانیت دیتی ہیں، کیسی اس کو آسودگی دیتی ہیں، کیسا اس کو سیلف کانفیڈنس دیتی ہیں. تو ہم جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انفیریٹی کمپلیکس اور دوسرا ہے سپیریٹی کمپلیکس. یعنی ایک ہے احساس کمتری، ایک ہے احساس برتری. اور دین اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو کہتا نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، میانہ روی اور صراط مستقیم پہ چلو. تو نہ ہی احساس کمتری میں مبتلا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ ہی احساس برتری میں ہوں کہ عقل کل یا صلاحیتوں کا جامع جو ہے وہ مجھے ہی بنا دیا گیا ہے، بلکہ ایک اعتدال میں رہیں، اپنی شخصیت کو پہچانیں. ہر شخص میں کچھ خوبصورتیاں ہوتی ہیں، یقیناً کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریاں جو ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے اور ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. پین ہے نا، آپ نے بھی پین لگایا ہوا، میں نے بھی لگایا ہوا. انک پین کی اپنی اہمیت ہے، بال پین کی اپنی اہمیت ہے، پوائنٹر کی اپنی اہمیت ہے، مارکر کی اپنی اہمیت ہے. اب مارکر بولے میں بال پین کی طرح کیوں نہیں لکھتا، تو اگر وہ بال پین کی طرح لکھنے لگے گا تو اس کا ہماری ٹیبل پہ جگہ نہیں بنے گی، کیونکہ بال پین تو آلریڈی موجود ہے. بال پین بولے میں انک پین کی طرح نہیں لکھتا، تو پھر بال پین کی جو ہے نا اسپیس نہیں بنے گی، کیونکہ انک پین تو موجود ہے. زندگی میں کائنات میں خوبصورتی ہی مختلف رنگوں سے ہے، گلدستہ بنتا ہی مختلف رنگوں سے. تو آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، آپ کے اندر جو ایبیلٹی ہے، آپ کے اندر جو قابلیت ہے نا، آپ اس کو پہچانیے. اور ایک مسلمان کی، ایک انسان کی سب سے بڑی قابلیت جس پہ اسے شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سچے رب کی عبادت کرنا. کیا بات ہے، کیا بات کہ انسان اس بات پہ، ایک مسلمان فخر کرے اور شکر ادا کرے کہ آپ دیکھیے دنیا میں، کائنات میں لوگوں کے پاس علم بھی ہے، شعور بھی ہے، بظاہر عقل بھی ہے اور دیگر بھی معاملات ہیں، لیکن کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی کسی قسم کے کفر میں مبتلا ہے، کوئی کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے، کسی نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. اور اللہ نے تمہیں منتخب اس لیے کر لیا ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہو. تو اس سے بڑا وصف تو کائنات میں کسی کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. تو جب آپ کے پاس ایمان کی نعمت ہے نا، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے. تو پھر احساس کمتری میں مبتلا ہونے کا ایک مسلمان کا، ایک عاشق رسول کا سوال پیدا. بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے، یہ کہ یہ احساس کمتری ہو یا احساس برتری، یہ ہے احساس، فیلنگس ہیں. ہمارے پاس کچھ سوالات بھی آئے ہیں، کچھ جوابات بھی ہیں، اور کسی اسلامی بہن نے ایک میسیج کیا ہے، میں اس کو اپنے انداز میں کچھ کرتا ہوں کہ بہت کانفیڈنٹ تھا، پھر کچھ پڑھائی میں معاملات ہوئے، اچھے نمبرز تھے، پھر کچھ چپ رہنے لگی، اس طرح کا کچھ فیلنگز ہیں. تو اس فیلنگ سے میں یہ عرض کروں گا، اور بھی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے کہ جیسے ہمارے مہروز بھائی نے فرمایا کہ یہ ہے فیلنگز ہی، احساس ہی ہے، اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. کوئی اس کا کوئی سافٹ ویئر نہیں ملتا، اور اس کو مقصد از خود اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ لباس میں بھی ہوتا ہے، خوبصورتی شکل و صورت میں بھی ہوتا ہے، رنگ میں بھی ہوتا ہے، پیسے میں بھی ہوتا ہے، اسٹڈی میں بھی ہوتا ہے، اپنی فیملی لائف میں بھی ہوتا ہے. دونوں چیزیں، احساس کمتری بھی، احساس برتری بھی. اب جیسے کوئی کسی کو بول دے کہ یار آپ کا رنگ، اچھا وہ اگر نارمل رنگ کا ہے، کہہ دے یار آپ دھوپ میں بہت نکل رہے ہیں، آپ کا رنگ تھوڑا ڈارک ہو گیا ہے. اب وہ سارا دن جو ہے نا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا رہے گا، بار بار جائے گا، دیکھے گا یار کیسا لگ رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں، 2-4 ٹوٹکے لے لے گا، کچھ ایسی کریمس یوز کر لے گا. اور یہ عورتوں میں زیادہ، ذرا سا کوئی منہ پہ دانہ ہو گیا کہ یار دانہ کیسے ہو گیا، اب وہ سارا دن دیکھتا رہے گا یار یہ کیسے ہو. تو یہ اپنی فیلنگز ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی پرابلم ہے تو جائز طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں، کوئی اس کا وہ حل نکالیں. اچھا، پڑھائی میں کمزور ہیں تو بعض اوقات ہم جب کمپیئر کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جس نے فرسٹ پوزیشن لی، تو ٹھیک ہے فرسٹ پوزیشن آنی ہے تو سب کی فرسٹ نہیں آ جاتی، سیکنڈ بھی آتی ہے، تھرڈ بھی آتی ہے. تو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں، اپنا کانفیڈنس لیول بڑھائیں. ایک دفعہ کسی سے بات ہو رہی تھی میری کہ کانفیڈنس لیول کیسے بڑھایا جائے، تو ایک بہت پیارا طریقہ بتایا کہ ایک دم جمپ نہ ماریں. ایک دم جو جمپ مارتے ہیں بعض اوقات سلپ ہو جاتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیزیں آپ کو آسان لگتی ہیں، وہ گولز، وہ ٹارگیٹس جو ایزی ہیں، ان کو آپ اچیو کریں کہ یہ آسان ہے، یہ آسان ہے. اس کی ایک ایگزامپل مجھے یہ بھی آئی کہ حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو نیک اعمال جس کو مدنی انعامات کہتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں. تو کچھ ڈیلی کرنے کے ہیں، کچھ ویکلی ہیں، کچھ منتھلی ہیں، کچھ ایئرلی ہیں. تو اب بعض لوگ کیا، زمزم بھائی کی جب صحبت ملتی تھی، ان کے ساتھ تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے،
تو بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ یار پورا قرآن پڑھنا ہے، زمزم بھائی فرماتے تھے پہلے 3 آیات ڈیلی پڑھنے کی تو آپ پریکٹس کیجئے، یار میں نے تہجد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے تہجد پڑھیں، پہلے 5 نمازیں با جماعت فرض ادا کریں، سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، سنت قبلی ادا کریں، اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھیں، اشراق چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں۔ تو چاہے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات، اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی آگے بڑھیں، اور دینی معاملات میں اگر آگے بڑھنا ہے تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کی صحبت بھی اختیار کی جائے۔ اور جیسے ہمارے مہروز بھائی نے بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ہم تو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، تو اگر ہم کسی دینی ماحول سے وابستہ ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں، بلکہ ایسے کیا ملتے ہیں، جب ہم بھی سٹارٹ میں آئے دعوت اسلامی میں، کیونکہ ایک لائف تھی، ایک فرینڈ سرکل تھا، ایک ایجوکیشن لائف تھی، ایک ینگ تھے، اور ایک تھا لائف اسٹائل، تو امامہ شریف باندھ لیا۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ابو کے دوست آ رہے ہیں، کوئی پڑھے لکھے آ رہے ہیں، کچھ یوں آ رہے ہیں، تو اس وقت بڑی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یار میں نے امامہ باندھا ہوا ہے، یہ دیکھ کر کیا بولیں گے، داڑھی دیکھ کر کیا بولیں گے۔ تو اچھا امامہ تو چلو بعض اوقات اسٹارٹ میں تھا کہ اٹھا کے رکھ دیا، تھوڑے بال سیٹ کر لیے کہ یوں داڑھی کہاں لے کے جائیں گے یہ۔ اچھا ایک دفعہ میرا اوورسیز سفر تھا، تو ظاہر بات ہے اللہ کی رحمت سے یہ ہو لیا، امامہ شریف وغیرہ یہ اس وقت تو چادر بھی تھی۔ اب ایک اسلامی بھائی جو مجھے سی آف کرنے آئے تھے ایئرپورٹ، کہنے لگے کہ یار بائیر جو ہے لوگ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو یار تھوڑا سا اپنا گیٹ اپ یوں۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں، امامہ بھی نہیں اتارنا ہے، داڑھی کہاں لے کے جائیں گے، تو چہرے پر ہے ہی ہے، تو میں نے قبر میں ہی لے کے جائیں گے انشاءاللہ قبر میں لے کے جائیں گے۔ تو اچھا بہرحال اللہ کی رحمت سے اسی حلیے میں گئے، لیکن انہوں نے لاسٹ یہ نا کسی کا کانفیڈنس لیول لوز کرنے والی باتیں بھی ہیں۔ اب اندر جانے کے بعد تو بندہ ایئرپورٹ پہ تنا ہے، اب وہ تمام معاملات جو ہے وہ بورڈنگ کے، تو امیگریشن اور یہ سب ہوتا رہا، اب ادھر ادھر۔ اللہ کی رحمت سے وہی والی بات جو بھی مہروز بھائی فرما رہے تھے، میں نے کہا میں ایک مسلمان، ایک سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا، جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، جن کے لیے سب کچھ سجایا گیا، میں ان کی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مقصد خدا نخواستہ کیوں احساس کمتری کی طرف جاؤں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ کی رحمت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یہ۔ اچھا پھر جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، اسپیشلی جو میری ایک فلائٹ تھی، کنیکٹڈ فلائٹ تھی، تو فورنرز بہت ہوتے ہیں، تو مہروز بھائی میرا وہ سفر جو تھا نا میرے لیے بڑا، کیونکہ لرننگ موڈ میں بندہ رہتا ہے، میرے لیے اتنا سیکھنے کا تھا۔ اب وہ ساری باتیں تو میں کیا عرض کروں، کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں، یعنی فورنرز اور یہ جب نکلتے ہیں نا، تو کسی نے بنیان ٹائپ کی پہنی ہوئی ہے، کسی نے وہ شارٹس پہنے ہوئے، ہاں، تو کوئی گٹار لے کر آیا ہوا ہے، تو کسی کی بالیاں، تو کسی کی پونی۔ اچھا ان کو دیکھ کر مجھے یہ نہیں ہوا کہ یار میں ایسا، میں نے کہا یار یہ 2 پٹی کی چپل میں، یہ پھٹی ہوئی ٹائپ کے کپڑے، ان کی آستینیں غائب، عجیب حلیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں نہیں شرما رہے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے، تو یار میں کیوں شرماؤں اس میں؟ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ان کا وہ معاملہ دیکھ کر میرا کانفیڈنس لیول بڑھا۔ اچھا اسی طرح ہماری اسلامی بہنیں جو پردہ کرتی ہیں، تو بعض اوقات کسی شادی بیاہ میں جانا ہو، کسی تقریب میں جانا ہو، تو اللہ معاف فرمائے، میں عرض بھی کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ گھر میں شادی بیاہ ہو، تقریب ہو، تو شادی، نکاح سنت اور خوشی کا موقع، لیکن خوشی کے موقع پر شریعت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، وہی کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں۔ بے پردگی، بے حیائی، تو پہلے ایسے واقعہ سنتے تھے، شاید اب بھی ایسے ہوں کہ بعض اسلامی بہنیں جاتے ہوئے گھبراتی ہیں کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ خیر ہمیں وہیں جانا ہے جہاں شریعت پر عمل ہو، بے پردگی نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو۔ تو اب پردے دار خاتون کیوں گھبرائے، پردہ کرنے والی کیوں شرمائے؟ یہ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فالو کرنے والی ہے، یہ تو اللہ کی نیک بندیوں کو فالو کرنے والی ہے۔ وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، جو خاتون جنت، کہ جن کی خواہش کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، میری میت پر، کہ مجھے اس طرح رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے، تو آپ تو ان کی ماننے والی ہیں، آپ تو ان کو فالو کرنے والی ہیں۔ تو پردہ کر کے احساس کمتری نہ ہو، بلکہ فخر ہو کہ میں اللہ رسول کی پیروی کرنے والی ہوں، میں اللہ رسول کے احکامات کو فالو کرنے والی ہوں، میں بے پردگی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر رہی، میں بے پردگی کر کے اللہ کے عذاب کو اور غضب کو دعوت نہیں دے رہی۔ جب اس طرح سوچیں گی آپ تو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا، اور اس میں کیا اپنے آپ کو سمجھنا، جو شریعت پر عمل کرے ہیں مہروز بھائی،
اور وہ اپنے ہے آپ نا، کو کمتر سمجھے. آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ مجھے بار بار مصرع یاد آ رہا ہے کہ ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے اس در پر. ہے ہم نے زمانے کو اسی کے در کے لیے ٹھکرایا ہے. تو ایک تو کانفیڈنس لیول، پھر یہ اپنے ذہن میں رکھے نا کہ اللہ کی رحمت سے ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، سیدھا جنت میں جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، پہاڑی مقامات پہ جاتے ہیں، تو وہ کوئی سیدھے سیدھے رستے نہیں ہوتے. وہ تو وہی ہوتے ہیں، نہیں پتھروں پہ آ چکو تو ساتھ دو والی بات ہوتی ہے. اور لوگ جاتے ہیں تفریح کے لیے، سارے کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہی خوبصورتیاں آتی ہیں. پاکستان میں بھی دیکھ لیں، دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، لوگ جو کرتے ہیں اس طریقے سے. تو ہم نے کوئی ٹھوکریں نہیں کھائی ہوئی، اللہ معاف کرے کسی نے اٹھا کے پھینک نہیں دیا ہے. الحمدللہ ہم چوائس کر آئے، ہم نے انتخاب کیا ہے، اور ہم نے ایک مہنگی چیز کا انتخاب کیا ہے، ایک خوبصورت چیز کا انتخاب. آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں، بھائی گاڑی خریدنی ہے. اب آپ جب بہت مہنگی، بہت عالیشان، بہت لگژری گاڑی لیتے ہیں نا، تو پھر اس کی پیمنٹ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. تو آپ نے تو جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں. آپ چاہے اسلامی بہن ہو، چاہے اسلامی بھائی ہو، اور آپ نے جو بات کی کانفیڈنٹ رہے. ایک تو خود کانفیڈنٹ رہے، اور پھر یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر کا جو بھی فرد شریعت کی جتنی پابندی کر رہا ہے، چاہے وہ پردے کے اعتبار سے کر رہا ہے، چاہے وہ داڑھی کے اعتبار سے کر رہا ہے، چاہے نمازوں کے اعتبار سے، چاہے جناب دیانتداری کے ساتھ کاروبار کے لحاظ سے، وہ آپ کا فخر ہونا چاہیے، وہ آپ کا فخر ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے آپ ہونے چاہیے. اور بالخصوص اسلامی بہنیں، خواتین جو شریعت پہ چلتی ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. ویسے تو صنف نازک کہتے ہیں، لیکن یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. تو آپ کو ان کے بیک ہینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے. ان کو پتا ہو جی کانفیڈنس لیول اپنے بچوں کو کیسے دیتے ہیں، کہ جب چلانا ہوتا ہے، بچہ چلنا شروع کرتا ہے. آپ مطلب آپ کو بھی پتا ہے، ابھی پوتوں کو آپ نے حال ہی میں چلانا سکھایا ہوگا، تو جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو گرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ اسے انگلی پکڑا دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے 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 یوں چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، بچے کو پتا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ بھی اس بات کو ریئلائز کر رہا ہوتا ہے کہ میرے قدم تو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھوں، جس لیے تو انگلیاں دی ہوئی ہیں نا، اس نے انگلیوں سے میرے ہاتھ پکڑائے ہوئے ہیں، یہ مجھے گرنے نہیں دیں گے. کیا بات. بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ، میری ماں مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کے گھر میں جو کوئی پازیٹیو وے میں چل رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کو پتا ہو پیچھے میں کھڑا ہوتا ہے نا. باپ بھائی کبھی کہتے ہیں کہ بیٹا فکر نہیں کرو، ہم ہیں. دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جب گاڑی چلاتے ہیں نا، جی جی بائک سکھاتے ہیں اپنے بچے کو، چھوٹے بھائی کو، کہ بیٹا فکر نہیں کرو، میں بیٹھا ہوں، کہیں گرو گے تو میں سنبھال لوں گا نا. یہ تو یہی پریکٹیکل لائف کے اندر ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں صاحب، یہاں میں عرض کروں، بات دعوت اسلامی کی ہے، لیکن آپ کے گھر پہ بھی آئے گی. جب سے میں مدنی ماحول میں آیا ہوں، دعوت اسلامی سے وابستگی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے اکثر جو ذمہ داران آپ کو ملیں گے نا، وہ ینگ ملیں گے. کتنے ہی تو ٹین ایجرز ملیں گے آپ کو ذمہ داران. ہم بھی تو تھے نا. جی آپ ابھی بھی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. عمر کے اعتبار سے تو میں نہیں کہتا، لیکن آپ تو ہمارے بڑے ہی ہیں نا، منصب کے اعتبار سے تو بڑے ہی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ ہمارے ذمہ داران نے، ہماری شورا نے، ہمارے پیر صاحب نے ہمیشہ یہی کہا، یار آپ کرو ہم ہیں. کیا بات. اور یہ جو ایک جملہ ہوتا تھا نا کہ آپ کرو ہم ہیں، تو یہ جملہ مطلب وہ کہتے ہیں نا، پہاڑ اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھوا دیتا تھا. آپ نے جملہ فرمایا نا امیر اہل سنت کا، میرے ساتھ بھی پریکٹیکل ہوا کہ جب شورا بنی تو اس سے پہلے سندھ انتظامی کابینہ بنی تھی. تو کابینہ تو بن گئی، اس کا نگران نہیں بنا. تو امیر اہل سنت کا جو یہ آستانہ شریف پیر کالونی والا، یہاں بیٹھے تھے، تو حاجی عمران بھائی بھی تھے اور بھی دیگر تھے، حاجی مشتاق تھے. تو اب یہ تھا کہ سندھ کابینہ بن گئے، نگران کون، مختلف ناموں پہ غور ہوتا رہا. تو اس وقت امیر اہل سنت کا ایک طریقہ تھا کہ بھائی سب اپنی رائے دیں اور یوں تو مختلف ناموں پر آیا. تو کسی نے میرا نام دے دیا. اچھا، اس وقت میں ایک حیدرآباد میں، لطیف آباد میں علاقائی نگران کی ذمہ داری تھی. تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار سندھ کی ذمہ داری. تو میرے نام پر ووٹنگ ہوئی، تو غالباً 7 افراد بیٹھے تھے. تو وہ امیر اہل سنت کا طریقہ یہ تھا کہ سب آنکھیں بند کر لیں، سر نیچے کر لیں، یوں کر لیں. اب جو راضی ہے وہ مٹھی کھول لے، جو نہیں ہے وہ بند رکھ لے، اس طرح کچھ تھا. تو باپا نے فرمایا کہ 7 اسلامی بھائی ہیں، 6 نے ان کے حق میں ووٹ دیا، 1 نے نہیں دیا. تو وہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں دیا. باقی اچھا، جیسے میں نے سنا نا، اب ہوتا تو ہے نا کہ اتنی بڑی ذمہ داری، میں رو پڑا. میں نے کہا باپا یہ کیسے ہوگا، یہ مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا. یقین کریں یہی والا جملہ باپا نے فرمایا کہ آپ گھبراتے کیوں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ جملہ ایسا تھا نا. شورا بنی ہے 2000 میں، تو شورا سے پہلے سندھ کابینہ بنی، 21-22 سال ہو گئے. تو امیر اہل سنت کا وہ جملہ. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، آپ سے وابستہ لوگ،
آپ کے شاید یہ 2 جملے جو ہے نا اس کو اٹھا دیں، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں کہ آپ گھبراتے کیوں، میں ہوں نا۔ بار بار کا ٹوکنا، جھڑکنا، جھاڑنا، بے عزتی کرنا، تذلیل کرنا، بات بات پہ ٹوکتے رہنا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کانفیڈنس لیول لوز ہوتا ہے، بندہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے۔ اپنا حلیہ تو دیکھو، اپنا منہ تو دیکھو، تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو، تم کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کرو گے، تم یوں ہی پڑے رہ جاؤ گے۔ یہ اب کیا پتہ اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ یہ تو حوصلہ بڑھانے والی بات کریں، کانفیڈنس دینے والی بات کریں۔ یہ مجھے بتایا گیا کچھ کال ہیں تو کال دیجیے گا ذرا۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، جو موضوع آپ نے لیا ہے میرے ناقص عقل کے مطابق، کہ جب ہم کسی اپنے بچے بچی یا جو ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اگر وہ کوئی اچھا کام کریں تو پھر وہ ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مزید آپ رہنمائی فرما دیں، میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ بچوں کو حوصلہ دیں، بچے بڑے سب کو حوصلہ چاہیے، تو حوصلہ دیں گے تو کیا پتہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور ہمارے حوصلہ توڑنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی جاتا جاتا کہاں سے واپس بیک ہو جائے۔ مزید کال دیجیے۔ لیکن یہ حوصلہ جو ہے نا ہمیشہ پازیٹیو بات پر ہی دیں۔ ہم پیچھے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں ہوں نا، اور یہ بھی یہی کہ حوصلہ دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا بڑا المیہ چل رہا ہے، میں عرض کروں کہ نیگیٹو حوصلہ دینے والے بھی بہت ہیں نا، کر دو جو کرنا ہے، ہم ہیں نا۔ پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے مطلب گلی محلوں میں، چوراہوں پہ، روڈوں پہ دیکھا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ابو کو جانتے نہیں ہو، میرے بھائی کو جانتے نہیں ہو، بلاؤ بھی۔ تو یہ والا حوصلہ نہیں دینا بھائی، ہمیں معاشرے کو پرامن بنانا ہے، عشق رسول سے سرشار کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات کہی کہ حوصلہ دیں تو پازیٹیو باتوں پر دیں، غلط بات پر حوصلہ افزائی نہ کریں، تو اس سے بچے بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اور کال دیجیے گا۔ محمد الطاف تاریخ اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ دربار شریف کا جو امیج دکھایا گیا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا سوال، اس کا جواب بتانا تھا کہ یہ میرے اندازے کے مطابق کھڑی شریف میاں محمد بخش علیہ الرحمہ کے مزار شریف کا ہے۔ چلیں، جو ہم نے پکچر دکھائی اس کی بھی جو ہے وہ جواب آیا ہے، اور ایک اور کال تھی ہے۔ بعض اوقات احساس کمتری جو ہے نا، یہ انسان کو تنہائی کا شکار بھی کر دیتی ہے کہ میں کر نہیں سکتا، مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ احساس کمتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان بعض اوقات ہوتا ہے سست طبیعت، اس سے ہو نہیں پاتا۔ اب اس کا نہ اٹھنے کا ٹائم، نہ سونے کا ٹائم، جو اپنے آپ کو سیلف مینیج نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ہی کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ آگے بڑھ کر دنیا کیا فتح کرے گا۔ جو صبح اٹھ کر اپنے ٹائم کا ہی پنکچوئل نہیں ہے، تو بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بندہ کرنا بہت کچھ چاہتا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، تو ناکام ہونے کی یا کام نہ کرنے سے ایک بندہ اسٹریس لیول پہ چلا جاتا ہے، احساس کمتری میں چلا جاتا ہے، تو کیا کہ بولتا ہے مجھ سے ہو نہیں سکتا، تو کر سکتے ہیں۔ اس پر مجھے یاد آیا، ایک دفعہ ہم نگران شورا کے ساتھ بیٹھے تھے، تو کسی بات پر ہماری مشورہ چل رہا تھا، مشورے چلتے ہی رہتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ ایسا یہ کریں، کسی نے کہا نہیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو نگران شورا نے فرمایا یہ جو کام ہم سوچ رہے ہیں دنیا میں کسی نے کیا ہے؟ بولا ہاں کیا ہے۔ جو جب دنیا میں کوئی یہ کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں یہ۔ اب دیکھیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو کامیاب لوگوں کی زندگی میں ایک وقت کی پابندی، پنکچولیٹی، اپنے ٹارگٹ اپنے کو فوکس رکھتے ہیں، اپنے ٹاسک کو، اپنے گول پر چلتے ہیں یہ، اور بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر گھنٹوں برباد نہیں کر دیتے، وہ ایسے بیٹھ کر ہوٹلوں پر اپنے گھنٹوں برباد نہیں کر دیتے، وہ اپنے ٹاسک پہ چلتے ہیں۔ اٹھنے سونے کی ان کی لمیٹیشن ہوتی ہے۔ پھر آج کل سوشل میڈیا نے بھی احساس کمتری کا شکار کر دیا ہے لوگوں کو، اور بیٹھے بیٹھے گھر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کس ملک میں پہنچ گئے، کس وادی میں پہنچ گئے، کسی کا محل دیکھ لیا، کسی کی لگژری کار دیکھ لی، کوئی 0 میٹر نئی گاڑی دیکھ لی، کوئی نیا ماڈل دیکھ لیا، او یار نیا ماڈل آیا کیا کمال۔ او بھائی تو اپنی بائک تو صحیح کرا لیں، آپ کی بائک کا پنکچر لگا ہوا ہے، آپ کی بائک کی ہیڈ لائٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی بائک کا ہارن صحیح نہیں بجتا، سائیڈ اسٹینڈ پہ کھڑے کرتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا۔ پھر بعض اوقات احساس کمتری کی وجہ صحت بھی ہوتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتے نہیں ہیں، فاسٹ فوڈ کھایا، کولڈ ڈرنک، تو جوسز، تو آئس کریم، تو فالودے، سب کھائے چلے جا رہے ہیں یہ، اور پھر ہو گئے ببلو۔ اب کوئی چھیڑ دے، او بھائی ببلو کیا حال ہے؟ اب ببلو صاحب پریشان ہے، یار میں بہت موٹا ہو گیا۔ تو بھائی اس کا کوئی حل کیجئے نا، کچھ واک کیجئے، کچھ ایکسرسائز کیجئے، کچھ کھانے پینے میں احتیاط کیجئے۔ یہ تو احتیاط کریں گے تو اپنی صحت اگر اچھی ہوگی تو بہت سارا کام کر پائیں گے یہ۔ اسی طرح اپنا پہننا اوڑھنا، مقصد جو بھی اپنی ویئرنگ ہے اس کو بھی دیکھیں۔
نہ اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ دیکھیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. اپنی لمیٹیشن دیکھ لیں, اپنا بجٹ دیکھ لیں, لیکن ایسا پہنیں کہ جو خود کو بھی صحیح لگے, سامنے والے کو بھی صحیح لگے. اب اس میں کہیں کہ نہیں جی میں تو بڑا سادہ آدمی ہوں, بڑا بس متقی ہوں, تو سادگی اپنی جگہ پر ہے, صفائی اپنی جگہ پر ہے. اور اللہ کے نیک بندے تو ان کے اوپر تو مخلوق خدا آتی تھی, ان کی ظاہری زندگی میں بھی اور ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی. تو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں میں کیسی کشش رکھی ہے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ, یہ نہیں کہ دنیا کو دکھانا ہے, پھر دنیا کی ریس نہ کریں. شادی بیاہ میں لوگ احساس کمتری میں ہو جاتے ہیں, یار فلاں کو دیکھو یار کیسے ہال میں شادی کیے بھائی, اپنی بچی کو کیا کیا دیا. اچھا پھر پہلا بیٹا ہے, پہلی بیٹی ہے, گھر میں پہلی شادی ہے, کرنا تو پڑے گا. او بھائی اپنا بجٹ دیکھ لو, کرنا پڑے گا. اچھا پہلے میں کر لیا, یار پہلے کا کیا, اگر دوسرے کا نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے, یار بچہ کیا سوچے گا, احساس کمتری کا شکار ہوگا. لو جس کے لیے بھی کرو, قرض لینا پڑے, ہاتھ پھیلانا پڑے, منتیں کرنا پڑے. اچھا پھر آپ آخری رہ گیا, اب تو بھائی گھر کی آخری خوشی ہے, کر لو. تو بھائی اپنی لمیٹیشن سے باہر کیوں نکلتے ہیں؟ جب اپنے مقصد چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو پھر بندہ اسٹریس لیول اس کا بڑھے گا, ٹینشن میں آ جائے گا, اور پھر لوگوں کو دیکھ کر احساس کمتری, پھر یار فلاں جگہ گئے تھے تو اتنی ڈشیں تھیں تو میں کیسے کروں. تو ایسے کام نہ کریں, ایسا نہ سوچیں, ایسے خواب نہ دیکھیں کہ جس کو پورا کرنے کے لیے آپ احساس کمتری میں چلے جائیں, آپ کے بچے احساس کمتری میں چلے جائیں. ایک دفعہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے بتایا کہ وہ اپنی فیملی کو ایسے گھر میں لے گئے, بہت بڑا بنگلہ تھا, کوٹھی تھی, گارڈن تھا, سوئمنگ پول تھا, ان کے ڈرائنگ روم, ان کے بیڈ روم, اور ان کا ایک لائف سٹائل تھا. کسی وجہ سے جانا ہوا وہاں, تو ان کے کسی فیملی ممبر نے کہا کہ آئندہ ایسے گھر میں نہیں لانا. بھائی کیا ہوا؟ ان کا بیہیویئر خراب تھا, کیا تھا؟ بولا نہیں, جب بچے ایسی جگہ آتے ہیں تو ان کو پھر اپنا گھر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہمیں بھی ایسا بنگلہ, ایسا گارڈن اور یہ چاہیے. یہ ہاں کوئی حاجت ہے, کوئی ملاقات ہے تو جائیں, لیکن اس کو فالو کرنے کی یا اس کے پیچھے جانے کی آپ کوشش نہ کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہاں سے کہاں نکل جائیں. بچپن کا ایک رویہ ہوتا ہے, اگر اس کو ساری زندگی کے لیے اوڑھ لیا جائے نا, وہ بڑا مفید ہے. کیا وہ یہ کہ ماں باپ اپنے ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, ہے نا, ماں باپ اپنے ہی اچھے لگتے ہیں. کسی بچے سے پوچھیں بھائی آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں, تو وہ عمومی طور پہ والدہ کا, والد کا کہتا ہے کہ میں سے. لیکن جس کے ماں باپ جلالی ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ابا سے اچھا تو فلاں جو بچہ ہے نا اس کے ابا بڑا پیار کرتے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں بچپن کی, وہ تو پھر ایک شعوری عمر کو آ کے ایسی چیزیں بعض اوقات پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ میں عافیت میں رکھے. آمین. تو جیسے اپنے والدین اچھے لگتے ہیں, اپنی اولاد اچھی لگتی ہے نا, ایسے اپنی چیزوں سے محبت کریں. ماشاءاللہ. جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں نا اس سے محبت کریں. ایک بڑا جو وہ ہے نا, بہت بڑا فیلئر جو ہے, جو احساس کمتری میں مبتلا کرواتا ہے, وہ ہے دوسرے سے کمپیئر کرنا. آپ نے اس کو لیا بھی کہ دوسرے سے کمپیئر کیوں کر رہا ہے بھائی, دوسرے سے کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مولڈنگ مشین کا پیس ہے کہ جو پہلا نکلے گا ویسے ہی آخری نکلے گا, ایسا تو نہیں. کمپیئر سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی, دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ بعض اوقات دینی معاملات میں, جیسے ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں یا بعض اوقات مدنی چینل پر یا کہیں بیانات کا موقع ملتا ہے, تو ہمارے بھی کئی ایسے مبلغین شاہ صاحب کہ یار میں فلاں مبلغ کو کاپی کروں. اچھا جب کاپی کرنے جائیں گے تو آپ مار کھا جائیں گے. تو آپ کا ایک جینین انداز تو ہے نا, تو واقعی بندہ اپنے جینین انداز پہ رہے, اپنے اوریجنل انداز پہ رہے, کیونکہ کاپی کرنے جائے گا نا, کاپی ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو ایک بنایا, اللہ رب العزت نے جو مجھے بنایا نا, جیسا مجھے بنایا, دنیا میں سانس لینے والے 7 ارب لوگوں, 7 ارب سے زیادہ افراد جو ہیں ان میں کوئی بھی مہروز جیسا نہیں, کوئی بھی دوسرا ثاقب شاہ صاحب جیسا نہیں ہے, کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ حاجی محمد علی جیسا نہیں, ملتا جلتا. اب جیسے رضا کو دیکھیں گے تو کہیں گے بھائی والد میں مل رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں. ایون اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ انگوٹھا نا بالکل الگ بنایا, تو ہم دوسروں سے کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں کمپیئر کرنا ہے نا, یا فالو کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا نا وہ کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فالو کرنا ہے تو انہیں فالو کرنا ہے. اگر میچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ صحابہ کیا کر رہے تھے جن کو نجوم ہدایت بارگاہ رسالت سے خطاب ملا. تو ہم یہ ادھر ادھر جو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں غلط کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آم کے درخت کو آپ کیلے سے کمپیئر کریں گے کہ وہ اتنا اونچا, وہ یوں تو یوں. ہر کسی کا ایک مقام مرتبہ ہے, ہر کسی کی کوالٹیز ہیں, اس میں چلے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, اور جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ویسا کسی اور کو نہیں بنایا. لوگ جو دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں, اکثر مبلغین یا نعت خوان اسلامی بھائی بھی یوں دوسروں کو نا لے رہے ہوتے ہیں کہ یار میری آواز ان جیسی ہو جائے. معاذ اللہ پھر حسد کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا عروج
اور اس کا بانگپن دیکھتے ہیں، اس کی بلندی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بہت پیاری بات. اچھا جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو پھر دل میں ایک حسد پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ کرے اسے چھن جائے مجھے مل جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک پھر گناہ کی کیفیت. اچھا وہ مزے میں ہے اور یہاں پر اس کو آگ لگی ہوئی ہے، دل جل رہا ہے، صبح دوپہر شام اسی کا سوچ رہا ہے، پتہ نہیں اب کیا کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوگا، کتنا کما رہا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ اسے ٹینشن نہیں ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اور یہ خام خواہ ذہنی توازن بھی اس کا صحیح طرح خراب ہوتا جا رہا ہے، ٹینشن کا بھی مریض ہوتا جا رہا ہے. اچھا جب وہ ٹینشن کا مریض بنے گا تو اپنے خام خواہ معدے کو بھی خراب کرے گا، سر میں بھی درد کرے گا، مطلب کئی ایک بیماریوں کا مجسمہ بن جائے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا. وہ سبب کیا تھا کہ وہ بس وہ تقابل کیا ان کے ساتھ، اور وہ احساس کمتری کہ یار میں نیچے کیوں ہوں. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے نا وہ آپ کو دیا ہے. آپ جیسی زندگی کروڑوں انسان جینا چاہتے ہیں، کروڑوں انسان جینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے، لاکھوں انسان وہ ہیں کہ جن کو آنکھ نہیں ہے اور وہ آپ جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں. لاکھوں انسان وہ ہیں جو آپ جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں جن کے کان نہیں ہیں، سن نہیں سکتے. لاکھوں انسان وہ بھی ہیں کہ جو بول نہیں سکتے، آپ جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں. آپ تو پھر اچھا پڑھ لیتے ہو، آپ تو اچھا کام کر لیتے ہو، اچھی بات کر لیتے ہو. لوگ ترستے ہیں اپنی ایک بات سمجھانے کے لیے. حاجی صاحب وہ کتنے اشارے کرتے ہیں سامنے والوں کو جو سمجھ نہیں آتا. آپ پوچھیں کبھی ان کے دل سے کیفیت کا، ان سے پوچھئے نا کہ ان پر گزرتی کیا ہے، کیا قیامت ٹوٹتی ہے کہ جب وہ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی مجھے یہ 2-4 لفظ سمجھا دو، اور وہ اپنے اشاروں میں کئی کلبازیاں کھاتے ہیں اور وہ آگے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آگے والا مجبور ہوتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس وقت کیا دل نہیں کرتا کہ میری بھی زبان ہوتی، میں بھی بول سکتا. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو پاؤں دیے ہیں. بات وہی ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے نا کہ جب وہ انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ آپ جب وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ لوگ تو بڑی سواریوں پر جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، میں تو پیدل ہوں. کچھ تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص کی جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، پاؤں تو سلامت ہے نا میرے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اس پر راضی رہیں. اچھا پھر اس میں حاجی صاحب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی نا، مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ جب آپ سفر پہ جانے لگے تو کسی نے کہا بھائی یہ چادریں اور سفر دیکھیے گا. دوست کا کردار بہت ہوتا ہے اس میں. صحیح فرمایا. ہماری احساس کمتری کو ختم کرنے میں ہمارے دوست کا کردار بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ہمارے استاد کا کردار ہے، ہمارے والدین کا کردار ہے، ہمارے سیٹھ کا کردار ہے، ہمارے پیر کا کردار ہے. دیکھیں اگر دوست تھپکی دے دینا یار کچھ بھی نہیں یار، وہ بات میں روز بھائی والی ہے کہ جائز معاملات میں، ناجائز معاملات میں نہیں ہوگا. والدین کے لیے بھی، سبھی کے لیے یہ ہوگا کہ دوست اگر سہارا دے دینا، ایک مرتبہ انگلی پکڑ، کیا ہو گیا یار، کیوں گھبراتے ہو، ایک مرتبہ ناکام ہوئے ہو نا. آپ نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ ناکامی، کیا ساری زندگی ناکامی ہوتے رہے ہو؟ آپ ایک مرتبہ ناکام ہوئے ہو، کئی کامیابیاں تو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کامیابیوں سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. آپ ان کامیابیوں کی طرف بھی تو دیکھو. ایک ناکامی کی وجہ سے آپ نے احساس کمتری لے لی اور خود بیٹھ گئے، باؤنڈ ہو گئے، اپنے آپ کو قید کر لیا، محصور کر لیا، لوگوں کے سامنے جانا، اپنی عزت اپنا وقار بھی کھو دیا کہ بھئی نہ جانے نفسیاتی ہو گیا ہے، پاگل خانے میں جانے کے قابل ہو گیا، کیا ہو کیا گیا اس کو. تو کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اگر ناکام ہوئے ہیں تو یہ ناکامی شاید آپ کو بہت آگے بڑھانے کے لیے آئی ہے. ایک مرتبہ ناکامی آئی ہے نا، بعض اوقات ہوتے ہیں بندے کو ٹھوکر لگتی ہے لیکن یہ ٹھوکر بہت کچھ سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے. تو ایک دفعہ کی ناکامی بندے کو کئی جو ہے کامیابیوں کی طرف لے کر جاتی ہے. تو آپ اس سے پریشان نہیں ہو. وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جن کو گھٹنوں کے بل چلنا ہو میدان جنگ میں کیا جائے گا، وہ کیا کچھ کر سکے گا. تو اللہ ہمیں اس بات پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شک عطا فرمایا ہے. بہت پیاری بات فرمائی ہے ہمارے ثاقب شاہ صاحب نے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور اپنے سے وہی والی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں اور پھر اپنی جو ہے گیدرنگ بھی دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. ایسے لوگ تو نہیں جو ہمیں احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں بس اس سے محفوظ بھی فرمائے. میرے پاس کئی میسیجز بھی ہیں جو ہم نے پکچر دکھائی تو اس سے متعلق کہ یہ کوئی مزار شریف ہے، تو ہمارے پاس کئی اس کے بھی جوابات ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ایک اوراد و وظائف کا ہم نے پیکیج بھی دکھانا ہے. تو ذرا دکھائیے گا کیا پیکیج ہے وہ. بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب، کہ جو کوئی کسی کورے پیالے پر یعنی نئے پیالے پر، غیر استعمال شدہ پیالے پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا والی لکھ کر
اور پھر اس میں پانی ڈال کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکے، اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی کا پاؤں نہ پڑے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھر میں آفات و بلیات ہیں، ہمارے گھر میں آزمائشوں کے معاملات ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارے گھر کے اندر نقصانات ہوتے رہتے ہیں، حادثات کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے، موذی جانور گھروں کے اندر نکل آتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، چوہے آ جاتے ہیں، اسی طرح گھر میں عموماً لال بیگ بھی آ جاتے ہیں، جس سے گھر والوں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے، جو خاص روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر تو آپ نے اس پر عمل کیا، آپ کا اپنا گھر انشاءاللہ عز و جل مختلف قسم کی آزمائشوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ اس روحانی علاج کا باقاعدہ عملی طریقہ پریکٹیکل کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم نے کوڑا پیالہ لینا ہے، غیر استعمال شدہ پیالہ ہو، اور اس پیالے کے اندر ہم سب سے پہلے لکھیں گے یا والی ہم نے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں میں لکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ گھر اور معاشرہ، تو یہ دیکھیں ناظرین، ہم نے لکھا یا والی۔ اب یا کے نقطے بھی جدا جدا ہیں، اور واؤ کا جو حرف ہے، واؤ اس کا دائرہ بھی کھلا ہوا ہے۔ رہے دل میں ہو عافیت، تو دیکھیں یہ میں پیالے میں پانی ڈال دیا، اور اس میں جو اللہ پاک کا مبارک صفاتی نام ہے یا والی، یہ اس میں حل ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں ناظرین، یہ پیالہ ہے، اور پیالے کے ذریعے پہلے ہم نے پانی ڈالا جگ میں، کہ اگر ہم ڈائریکٹ پیالے کے ذریعے بوتل میں پانی ڈالتے تو پانی گرتا۔ تو اس میں ایک احتیاط کا پہلو یہ بھی ہے کہ ایسی چیز کے ذریعے بوتل میں پانی ڈالنے کے ڈائریکٹ پانی بوتل کے اندر چلا جائے۔ ہو عافیت، اب آئیے، اب ہم گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑکتے ہیں، محبتیں، اور سیدھے ہاتھ کی طرف کا جو پہلا کونا ہے یہاں پہ ہم پانی چھڑکتے ہیں۔ عافیت گھر میں، یہ دیکھیں دوسرے کونے میں پانی میں نے چھڑک دیا، اور اس احتیاط کے ساتھ پانی چھڑکا ہے کہ پانی فرش پر نہیں گرا، اور یہ تیسرے کونے میں پانی چھڑکا، بنائے یہ چوتھے کونے میں بھی ہم نے پانی چھڑک دیا۔ الحمدللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا۔ بنائے مل کے سبھی پاک معاشرہ یا رب۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا آپ نے یہ دیکھا، یہ تو یہ چاہیں تو آپ بھی کیجیے گا۔ یہ یہاں میں میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، طلحہ بن وحید ڈالمیہ کراچی سے، انہوں نے بھی جواب دیا ہے۔ اب جواب درست کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اسلامی بہن کا بھی میسیج ہے، ایک اور میسیج ہے سجاد اتاری لیا، ایک اور بھی جواب ہے ابو محمد حنزلہ، ایک اور ہے جواب ہمارے پاس یاسر خان کا، اسی طرح غضنفر بھائی کراچی، ثاقب یعقوب کراچی، اور اویس بھائی لیاری کراچی، سیف اللہ بھائی یہ بھی کراچی، اویس بھائی بھی کراچی، اور مختلف جوابات آئے ہیں۔ تو درست جواب جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، ذرا بتائیے گا درست جواب کیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو مزار شریف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دہلی ہند میں ماشاءاللہ آپ کا مزار شریف ہے۔ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے ولی اللہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ تو درست جواب دینے والوں کے نام آئیں گے، اس میں قرآن دازی کی جائے گی، اور جن کا درست جواب دینے والوں میں قرآن دازی میں نام نکلے گا تو ہماری مجلس انشاءاللہ ان کو تحفہ بھیجے گی ہے۔ اور احساس کمتری سے متعلق میں یہی عرض کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ احساس کمتری سے باہر آئیے، اپنا ایک انداز بنائیے۔ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان میں بعض اوقات کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی شاباش دی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ ایک اچھا کام ہو گیا، تو جو اچھا کام ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، برے کاموں سے بچیں، یہ ایسی صحبت سے بچیں، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر صحبت نہیں ملتی کتابیں پڑھیں، مدنی چینل ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے ہیں وہ دیکھیے۔ احساس کمتری سے متعلق شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا ایک بہت زبردست ایک ویڈیو کلپ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ گھر اور معاشرہ، فرمانا
محمد باری خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، احساس کمتری میں لوگ کس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں اور احساس کمتری دور کرنے کا کوئی علاج تجویز فرما دیجیے گا۔ اب ذرا اپنے سے بڑوں کو دیکھے گا، اس کے بعد دولت ہے، اس کے بعد چمکیلی کار ہے، میری تو ڈبہ کار ہے، اس کے پاس وہ بڑی فلاں گاڑی ہے، اور میرے پاس تو یہ کھچڑ پھچڑ اسکوٹر ہے یا وہ بائک ہے۔ تو اس طرح مطلب بندہ اپنے احساس کمتری مبتلا ہوا، تو اپنے اوپر والوں کو دیکھنے کے بجائے نیچے والوں کو دیکھے، کھچڑ پھچڑ تو ہے یار، اس کے پاس تو سڑی ہوئی سائیکل ہے یار، یہ بیچارہ گھسیٹ کھچ 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 بول رہی ہے، تو اپنے نیچے دیکھے گا نا تو مطلب یہ دیکھے بچے گا، ورنہ اوپر دیکھنے والا بچ نہیں سکتا۔ اور آج کل عام طور پہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ ہاں نیکیوں میں الگ بات ہے، نیکیوں میں اپنے سے اوپر کو دیکھے کہ یہ ماشاءاللہ بڑا نیکیاں کر رہا ہے، اب میں بھی ریس لگاؤں اور میں بھی نیکیاں کروں، اس سے بھلے بڑھ جاؤں۔ تو مسابقت اس کو بولتے، تو نیکیوں میں بڑھنا اچھا ہے، مگر دنیا میں بڑھنا اور اس کے لیے کوڑنا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ ہے احساس کمتری کا ایک مطلب، یہ کہ حصہ جو احساس کمتری غالباً یہ پیدا کرے گا بندے میں، احساس کمتری، احساس محرومی۔ تو ان تصورات کو چھوڑ دے گا تو احساس کمتری سے بچ جائے گا کہ اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے، بس رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ الحمدللہ، کیا کام احساس کمتری کا جو میرے قریب آئے۔ ہم آقا کے غلام ہیں، بس انشاءاللہ خیر ہے۔ وہ جو دنیا تو ابھی کٹ جائے گی اس میں، تو اس میں مطلب وہی جو میں نے عرض کیا نا، اس پر تھوڑا دھیان دیں گے نا تو اللہ کرے گا تو احساس کمتری سے بچے رہیں گے۔ اگر ہم اس طرح زیادہ تکالیف والوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنی تکلیف کم نظر آئے گی۔ تو یہ صرف مال و دولت میں نہیں، شکل صورت میں بھی ہے، جسمانیت میں بھی ہے، کپڑے وغیرہ میں بھی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہے کہ، اور یہی میرا خیال حدیث میں یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی طور پر نیچے والوں کو دیکھیں اور دینی طور پر ہم اوپر والوں کو دیکھیں۔ تو ہم نے سنے جیسے فرمایا، تو یہ خوش رہنے کا، ایک راحت والی زندگی پانے کا اور احساس کمتری سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ امیل سنت کے ذریعے ہمیں الحمدللہ پتہ چلا ہے۔ اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ طلب علم کے لیے نکلے تھے، ان کے جوتے جو تھے ان کے پاس نہیں تھے، تو آپ کو دل میں یوں کہ میں تو رائے خدا میں نکلا ہوں، میرے پاس جوتے بھی نہیں، تو وہ کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد کے دروازے پر ایک بھکاری بیٹھا تھا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو یہ اندر جا کر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے وسوسے دلی کی معافی چاہیے کہ یا اللہ، میں جوتوں کا گلا کر رہا تھا اور یہاں تو بیچارے کے پاؤں ہی نہیں ہے، جوتے ہوں تو بھی یہ نہیں پہن سکتا، پاؤں ہی نہیں، تیرا کرم ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ امیر علیہ سنت کا آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تو ہمیں احساس کمتری سے باہر آنا ہے اور اپنے سے دنیاوی معاملے میں اس کو دیکھیں جو ہم سے کمتر ہے، اور اخروی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں۔ تو اب یہ ہے کہ آج جو درست جوابات جنہوں نے دیے ہیں ان کے اس میں نام ہیں، اور ہمارے سید صاحب، شاہ صاحب جو ہے یہ اس میں سے نکالیں گے، دیکھیں کس کا یہ نام نکلتا ہے کہ جن کو یہ کتاب اللہ والوں کا پڑھ بھی دیجیے آپ۔ ثاقب یعقوب، انشاءاللہ یہ کتاب اللہ والوں کی کراچی سے یہ کراچی سے ہی ہیں، ثاقب یعقوب بھائی، ان کو کتاب پہنچائی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر اور معاش محبتیں